ڈنڈا جی ڈنڈا چل رہا ہے. اب تو وہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ چکا ہے عمران خان صاحب کا. ایک کارڈ ان کے پاس ہے, سیاسی کارڈ ہے, اور وہ بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو بتایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ جی کہ ہمارے ان ایشوز کے اوپر معاملہ طے پا چکے ہیں, اب ہم نے صرف اناؤنس کرنا ہے اس کو. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ تو تم غداری کر رہے ہو. انہوں نے 9 مئی کو جو سازش کی وہ سازش ناکام بھی ہوئی اور پکڑی بھی گئی. تو لہٰذا اب مذاکرات بچنے کی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ مذاکرات کوئی نہیں کرنے کو تیار. صدر مملکت جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں اب ہاتھ سے نکل چکی ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہیں. مشیروں کے اوپر تو یہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے مشیران کرام ہیں ان سے جب آپ بات کریں بیٹھ کے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کی سنتے نہیں ہیں. اس کا میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گا کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے جو آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی سے کچھ عرصہ پہلے تک جب سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ جی مذاکرات کے لیے بیٹھیں بات کریں, تو انہوں نے جو ٹیم اپنی تشکیل دی تھی ان کے معاملات کافی حد تک طے پا چکے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ. تو پھر سپریم کورٹ میں ہی یہ بات یہ ایک شخص نے انکشاف کیا وہاں کے اوپر کہ جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ جی کہ ہمارے ان ایشوز کے اوپر معاملہ طے پا چکے ہیں, اب ہم نے صرف سائن کرنا ہے ایگریمنٹ کے اوپر یا اناؤنس کرنا ہے اس کو. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ تو تم غداری کر رہے ہو. تو جب شاہ محمود قریشی کے اسٹیچر کا جو لیڈر ہے اس نے جب یہ بات اپنے لیڈر کے منہ سے سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مذاکرات وہاں پر جس لیول کے اوپر بھی تھے وہ ختم ہو گئے. آج پی ٹی آئی جن حالاتوں میں بھی پہنچی ہے اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاستدان کی طرح بیہیو نہیں کیا, وہ سیاست اور سازش میں فرق جو تھا وہ نہیں کر پائے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط فیصلے, اور وہ غلط فیصلے کس کے تھے؟ وہ عمران خان صاحب کے تھے. وہ ایک کارڈ ان کے پاس ہے, سیاسی کارڈ ہے, اور وہ بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ وہ آئیں, وہ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ میرا آج کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہی سرپرائز بچا ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی سرپرائز باقی نہیں بچا. میں اس کو تعبیر کروں گا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ سہارا بھی نصیب نہیں ہوگا. مذاکرات ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں. تو اب یہ مذاکرات کی دعوت دینا, مذاکرات کی کمیٹی بنانا, مذاکرات کی کمیٹی جو بنائی ہے اس میں 2 بندے تو وہ روح پوش ہیں, بلکہ 2-3 بندے. مراد سعید صاحب کہاں پہ ہیں؟ جو اسد عمر صاحب پارٹی ایک طرح سے پارٹی کے اہم عہدے چھوڑ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں تھے, مطلب ابھی تک میری اطلاع کے مطابق تو جیل میں تھے. جو حماد اظہر صاحب ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی صرف انہوں نے اناؤنس کی ہے, ان کے ساتھ نہ کسی نے مذاکرات کرنے ہیں. وقت گزر چکا ہے, کیونکہ یہ مذاکرات کا جو وقت تھا وہ 9 مئی سے پہلے کا تھا. انہوں نے 9 مئی کو جو سازش کی وہ سازش ناکام بھی ہوئی اور پکڑی بھی گئی. تو لہٰذا اب مذاکرات کا وہ آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک ڈھونگ ہے یا ایک بچنے کی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ مذاکرات کوئی نہیں کرنے کو تیار. نواز شریف صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. ڈنڈا جی ڈنڈا چل رہا ہے, اور ڈنڈا نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی, دیکھیں 9 مئی جو ہے وہ مطلب وہ والا دن تھا, یا تو وہ تخت اور تختے والا دن تھا. تو تخت تو نہیں ملا ان کو, تختہ ضرور مل گیا ہے. تو لہٰذا اب آپ نہ صرف یہ دیکھیں کہ ایوان صدر میں جو مزاحمتیں تھیں وہ مزاحمتیں ختم ہو گئیں, وہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو حکومت سوچ رہی ہے وہ اس سے پہلے کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 9 مئی کو جو عمران خان صاحب کھیل گئے ہیں, جو کر گئے ہیں, اس کی سپورٹ نہ ان کو آپ یوں سمجھیں کہ
بینچ سے مل رہی ہے، نہ باہر سے مل رہی ہے، نہ سیاستدانوں سے مل رہی ہے، نہ اپنی پارٹی کے اندر سے مل رہی ہے. تو اب تو وہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ چکا ہے عمران خان صاحب کا، اور ان کے ساتھ وہ ہیں جن کے پاس پارٹی چھوڑ کے جانے کی چوائس باقی نہیں بچی. تو صدر مملکت جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ چیزیں اب ہاتھ سے نکل چکی ہیں. عمران خان صاحب کا جو بھی ہونا تھا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب شاید واپسی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ اپنی کھال بچا رہے ہیں. اگر سیاسی جماعت تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کی طرح چلایا جائے گا تو وہ نکل آئے گی. آج کی تاریخ تک جو تحریک انصاف ہے اس کو عمران خان صاحب نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرح، کسی پولیٹیکل پارٹی کو چلانے کے انداز میں جس طرح چلایا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پولیٹیکل لیڈر جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو چلاتے ہیں، عمران خان صاحب نے اس طرح تو نہیں چلایا. وہ سازشوں کے اوپر یقین رکھتے تھے، سازشوں کی پیداوار ثابت ہوئے، اور وہ آخری وقت تک سازش ہی کر رہے تھے کہ جی میں بار بار اس جملے کو جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ وہ پچھلے دنوں بھی کہہ رہے تھے، جو لاسٹ ان کا جو خطاب تھا کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ صدر عارف الوی نے رابطے کرنے کی بڑی کوشش کی، بات کہ رابطہ بحال ہو جائے، میری وہ ملاقات کروا سکے، لیکن وہ ناکام ہوئے. اب تو صدر عارف الوی کے فون بھی جو ہے وہ لینے بند کر دیے ہیں آرمی چیف نے. تو یہ دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے تگڑم کر کے جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے، اور ان کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی اقتدار میں آیا جا سکتا ہے. سیاست اگر ان کو سیکھنی ہے تو زرداری صاحب سے سیکھیں یا نواز شریف صاحب سے سیکھیں کہ کس طرح ان کو پاکستان کی رولنگ جو کہہ رہے ہیں کہ یا پاکستان کی پاور پالیٹکس کے سب سے بڑے پلیئر نے دو دفعہ، تین دفعہ یہ کہہ کے نکالا کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. آج وہ جو چاہتے تھے، جو وہ 2 سال پہلے کہتے تھے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے. تو اس کو سیاست کہتے ہیں. سازش اور سیاست میں جس کو فرق نہیں آتا وہ سیاست نہیں کر سکتا.